بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگست کا کام شروع ہو چکا ہے۔ کل ہم نے نظم و ضبط کے سوال جواب کیے تھے۔ آج ہم سبق نمبر 4 نظم و ضبط کے مشقی سوالات کریں گے۔ اس میں سے سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ MCQs ہیں۔ سب سے پہلا ہے آپشن، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا، عربی کا؟ صحیح آپشن ہے عربی کا، ریڈ کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ صفحے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں یا دل؟ اس کا آپشن دل ہے، آپشن دال۔ نمبر 3 ہے، اشراط العرض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے، چرند، پرند، درندے؟ اس میں الف آپشن صحیح ہے، کیڑے مکوڑے۔ نیکسٹ ہے، بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی؟ تو اس میں بھی پہلا آپشن صحیح ہے، قطار بنانے کی۔ 5واں ہے، قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے اتحاد، نظم و ضبط، ایمان؟ نظم و ضبط، اتحاد، ایمان؟ اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، ایمان، اتحاد، نظم و ضبط؟ اس میں آپشن جیم صحیح ہے، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ باقی اس کے مشکل سوالات ہم نے کیے ہیں۔ اس میں سے سوال نمبر 9 آج ہم نے کرنا ہے، فعل مجہول کو فعل معروف اور فعل معروف کو فعل مجہول میں تبدیل کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فعل مجہول کیا ہوتا ہے اور فعل معروف کیا ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، چور کو گرفتار کر لیا گیا۔ مطلب پہلے میں بتایا گیا کہ پولیس نے چور کو گرفتار کیا، دوسرے میں یہ نہیں بتایا کہ چور کو کس نے گرفتار کیا، بس چور گرفتار کر لیا گیا یہ بتایا گیا۔ حکومت نے تعلیم مفت کر دی، تعلیم مفت کر دی گئی۔ ایک اور مثال ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا، داخلہ فارم بھر دیا گیا۔ مطلب کس نے بھرا، یہ دوسرے جملے میں نہیں بتایا جا رہا، ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں، پہلا باب پڑھا جا رہا ہے۔ اب اس میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلا باب پڑھا جا رہا ہے، کس نے پڑھا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ تو جن مثالوں میں فاعل یعنی کام کرنے والا بتایا جا رہا ہو کہ پتہ چل رہا ہو کہ کس نے یہ کام کیا ہے، تو وہ فعل معروف کا جملہ ہوگا۔ اور جن مثالوں میں یا جن جملوں میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کام کون کر رہا ہے، بس کام کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کام کیا جا رہا ہے یا کیا گیا تھا، تو وہ فعل مجہول ہوگا۔ مطلب اگر فاعل معلوم ہے جملے میں تو فعل معروف کا جملہ ہوگا، اور اگر فاعل معلوم نہیں ہے تو فعل مجہول کا جملہ ہوگا۔ اب اس سوال میں 4 جملے دیے گئے ہیں، اس میں سے کچھ مجہول کے ہیں اور کچھ معروف کے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ جملہ مجہول کا ہے یا معروف کا۔ اگر معروف کا ہوگا تو اس کو ہم نے فعل مجہول میں کرنا ہوگا، اور اگر فعل مجہول کا ہوگا تو اس سے فعل معروف میں کرنا ہوگا۔ تو پہلا ہے، اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا۔ اب کس مہمانوں کو مدعو کرنے والے کا پتہ چل رہا ہے کہ کس نے کیا، تو یہ فعل معروف ہے کیونکہ فاعل کا پتہ چل رہا ہے۔ اس کو فعل معروف میں تبدیل کریں گے، مہمان مدعو کیے گئے، یعنی کہ اس میں فاعل کا نہیں بتائیں گے، صرف یہ بتائیں گے کہ مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ اگلا جملہ ہے، تاخیر سے آنے والے طالب علم کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہ فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ طالب علم کو جرمانہ کس نے کیا یا کس کی طرف سے کیا گیا، تو یہ فعل مجہول ہے کیونکہ فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ اس کو معروف میں بنانے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ فاعل لگانا ہوگا، جیسے استاد نے تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا، جن کے اس میں فاعل ہے استاد، تو ہمیں یہ فعل معروف کا جملہ بن جائے گا۔ اگلا ہے، چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے۔ اس میں بھی فاعل کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے کام کیا ہے، تو یہ فعل مجہول ہے اور اس کو معروف بنائیں گے، کسان نے چاول کی فصل کاٹی، تو یہ فعل معروف بن جائے گا کیونکہ اس میں فاعل شامل ہو گیا۔ اگلا ہے، کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔
अब खेतों को सैराब करने का काम कौन कर रहा है? किसान, यानी कि फ़ाइल किसान है और उसमें फ़ाइल मालूम हो तो फ़िल मारूफ का जुमला होगा, और इसको हम मजहूल बनाने के लिए इसमें से फ़ाइल ख़त्म कर देंगे और सिर्फ ये बताएंगे कि खेत सैराब किए जाते हैं। तो ये थे फ़िल मारूफ और फ़िल मजहूल। आज का हमारा यही सबक है, हमने MCQs किए हैं और फ़िल मारूफ और मजहूल को तब्दील करना था वो किया। इसको आपने याद करना है और इसकी और मिसालें जो हैं वो आपने अपनी बुक से देखनी है या ग्रामर की बुक से देखनी है ताकि आपको इसको अच्छे से समझ सकें। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।